کی ذات گرامی کے لیے، اور درود لا محدود حضرت ختم المرتبت جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ واصحابہ وبارک وسلم کی بارگاہ ناز میں بعد از حمد و صلات نہایت ہی واجب الاحترام احباب طریقت، جملہ حاضرین، سامعین اور اسٹیج کی زینت کے ذمہ داران، اللہ رب العزت کے فضل و توفیق سے ہم سب مخدومی و مرشدی حضرت قبلہ عالم پیر سید جماعت علی شاہ اللہ ثانی نور اللہ مرقدہ الشریف آپ کے سالانہ عرس مقدس کی تقریب میں حاضر ہیں۔ میں دعا گو ہوں کہ اللہ رب العزت ہم سب کا یہاں مل بیٹھنا اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے، اور احباب طریقت، اہل محبت جہاں جہاں سے تشریف لائے ہیں اور جو جو ان کی دل کی تمنائیں ہیں، آرزوئیں ہیں، اللہ رب العزت وہ پوری فرمائے۔ میرے لیے یہ نہایت خوش بختی کی بات ہے کہ میرے پاس عرس مبارک کی تقریب میں تشریف لانے والے اکثر علماء کرام وہ میرے ہم خیال اور ہم فکر ہوتے ہیں، اس لیے مجھے طویل گفتگو کرنا یہ میرے لیے لازم نہیں ہوتا، کیونکہ وہ جو کچھ بیان کرتے ہیں یقیناً وہ میرے خیالات کا حصہ ہے، میرے افکار اور نظریات اور میرے ویژن میں میرے ہم آہنگ ہیں وہ لوگ، ان میں کی اکثریت، تو اس لیے میں ہمیشہ ان کے تمام جو مواعظ ہیں، ان کی باتیں ہیں، ان پر اکتفا کرتا ہوں اور اعتماد کرتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ ان کی اس کاوش کو بھی شرف قبولیت عطا فرمائے۔ میں نے سورہ کہف کی ایک آیت آپ کے سامنے تلاوت کی ہے، اور اس کو موضوع سخن بنانے کی جو وجہ ہے وہ یہ کہ ہم تمام اہل محبت اولیاء کرام رحمہم اللہ کے ساتھ اپنی عقیدت اور محبت کا دم بھرتے ہیں، اور خانقاہی نظام کا حصہ ہیں، تو میں اسی آیت کو پیش نظر رکھتے ہوئے اپنے دوستوں سے چند گزارشات کرنا چاہتا ہوں۔ جیسا کہ صحیح بخاری کی حدیث نمبر 122 میں حضرت جناب سیدنا موسیٰ کلیم اللہ علی نبینا و علیہ السلام اور حضرت جناب خضر علیہ السلام دونوں ہستیوں کا ذکر خیر ہے۔ قرآن حکیم کی سورہ کہف میں بھی یہ واقعہ تفصیل کے ساتھ موجود ہے، اور اس تمام تناظر کو سامنے رکھتے ہوئے کہ جب ہم اہل محبت اولیاء کرام کے پاس جاتے ہیں، ان کے مزارات پر جاتے ہیں یا خانقاہوں سے وابستہ ہوتے ہیں، تو اس کے مقاصد کیا ہیں، ان سب میں سے جو ان کا مقصد اول ہے یا اولین مقصد ہے وہ ہے کہ ہم کسی اللہ والے کی صحبت میں بیٹھیں اور کچھ سیکھ لیں۔ صحیح بخاری شریف میں جو حدیث
جس کا میں نے حوالہ عرض کیا کتاب العلم کے اندر یہ حدیث موجود ہے۔ فرمایا حضرت موسیٰ علیہ السلام بنو اسرائیل کو خطاب فرما رہے تھے، کسی نے ان سے سوال کیا کہ یہ بتائیے اس وقت سب سے بڑا عالم کون ہے؟ انہوں نے فرمایا کہ میں سب سے بڑا عالم ہوں۔ اللہ رب العزت جو ملک الملوک ہے، جو خالق کائنات ہے، اسے یہ بات مناسب نہ لگی تو عتاب فرمایا ازرہ شفقت جیسے وہ اپنے محبوبوں کے ساتھ کرتا ہے، اسی قبیل سے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو فرمایا کہ اے موسیٰ، تو نے ایسا کیوں نہ کیا کہ جب تم سے یہ پوچھا گیا کہ سب سے بڑا عالم کون ہے تو آپ یہ کہہ دیتے کہ سب سے بڑا عالم اللہ ہے؟ تو یہ کیوں نہ کہا؟ اس کے بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام متعجب ہوئے اور عرض کیا کہ کوئی ہے عالم اور بھی؟ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا کہ بالکل ہے، تم سفر کرو مجمع البحرین کی طرف تو تمہیں میرا ایک بندہ ملے گا جو تم سے زیادہ علم رکھنے والا ہے۔ بیٹھ جائیے بھائی، بیٹھ جائیے، جہاں جگہ ملتی ہے وہیں بیٹھا کریں۔ میں اکثر یہ بات عرض کرتا ہوں، مجالس کے آداب ہوتے ہیں، اگر یہ بھی نہیں سیکھا تو کیا سیکھا ہے؟ جہاں جگہ ملے وہیں بیٹھیں۔ جب آگے آنے کا شوق ہے تو پہلے آئیں، تو اگر آگے ہیں بیٹھا ہے کوئی تو پھر بیٹھ جائیں، یہی تو سیکھنا تھا۔ اگر اب بھی آگے آنے کا شوق ہے تو پھر تو بات شروع ہی نہیں ہوئی، بننی کیسے ہے؟ یہ آگے آنے کا شوق ہی تو ختم کرنا تھا کہ میں آگے آؤں، میں یہ کروں وہ کروں، تو یہ نکال دیں یہ چیزیں، بیٹھ جایا کریں جہاں جگہ ملے، تسلی سے بیٹھیں، کچھ بھی نہیں ہونے والا، کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ تو حضرت جناب موسیٰ علیہ السلام کو حکم ہوا کہ آپ سفر کریں، نکلیں۔ مجمع البحرین پر آپ کو جہاں دو دریاؤں کے ملنے کی جگہ ہے وہاں ایک بندہ ملے گا۔ حضرت جناب موسیٰ علیہ السلام وہاں تشریف لے گئے۔ آپ کے مصاحب یوشع بن نون ترکی میں آپ کا مزار مقدس ہے، ہم 2018 میں جب ترکی گئے تھے تو وہاں حاضر ہوئے تھے۔ یہ حضرت یوسف علیہ نبینا وعلیہ السلام کی اولاد سے ہیں، یوشع بن نون حضرت موسیٰ علیہ السلام کے صحابی ہیں۔ وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ ہو لیے اور وہ ان کے شاگرد بھی ہیں، کمپینین ہے، ظاہر ہے سیکھتے ہیں ان سے۔ قرآن کریم نے اس سارے واقعے کو تفصیل کے ساتھ بیان کیا ہے۔ وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِفَتَاهُ لَا أَبْرَحُ حَتَّىٰ أَبْلُغَ مَجْمَعَ الْبَحْرَيْنِ أَوْ أَمْضِيَ حُقُبًا۔ وہاں پہنچ گئے، جس چٹان کا حکم تھا کہ اس چٹان کے پاس آپ کو وہ بندہ مل جائے گا جہاں یہ مچھلی گم ہو جائے گی، وہی اس بندے کا مقام ہے۔ چنانچہ حضرت خضر علیہ السلام، خضر یا خضر دونوں طرح اس کو پڑھا جا سکتا ہے، جناب خضر علیہ السلام سے وہاں ملاقات ہوئی، چند کلمات کا آپس میں تبادلہ بھی ہوا اور جناب خضر علیہ السلام نے حضرت جناب موسیٰ علیہ السلام کو ٹونٹ بھی کی۔ اس کے بعد انہوں نے جن الفاظ کے ساتھ درخواست کی وہ آج تمام احباب طریقت کے لیے، جملہ مشائخ کے لیے، علماء کے لیے وہ درس ہے۔ ہمارے ہاں المیہ یہ ہے کہ ظاہر ہے مادیت کا دور ہے، ہر چیز کو مادیت سے پرکھتے ہیں، جو تعلقات روحانی ہیں ان کو بھی مادیت سے پرکھتے ہیں۔ یعنی روحانی تعلق کے لیے بھی کیا یہ ضروری ہے کہ شیخ طریقت کی اچھی گاڑی ہو، ہاں اس کے پاس اچھا بنگلہ ہو، اس کا لائف سٹائل اچھا ہو، برانڈڈ سوٹ پہنتا ہو، برانڈڈ گھڑیاں اور برانڈڈ جوتے پہنتا ہو، یہ سب کیا ہے؟ وہ اتنا برانڈ کانشیس ہو، یہ سب
اس کے پروٹوکولز تو نہیں تھے طریقت کے، تو 2-4 لفظ کوئی پڑھ لیتا ہے. اول تو ہماری پڑھائی کے جو حالات ہیں وہ بھی آپ جانتے ہیں، نہ دین نہ دنیا، ساری پڑھائی فیس بک سے آتی ہے، اس کے بعد یوٹیوب سے مل جاتا ہے کچھ، اور جو بڑے محقق ہیں وہ گوگل پر ڈال دیتے ہیں. اب ان میں بھی تحقیق کا معیار یہ ہے کہ لکھنا آتا نہیں، بول کر ایسے ایسے کمال جملے بول کر سرچ کرتے ہیں کہ گوگل سرچ انجن بھی پریشان ہے کہ کس قوم سے واسطہ پڑا. یہ تو ہمارے تعلیم کے حالات ہیں. طلباء کے یہ حالات ہیں، دینی طلباء ہوں یا دنیاوی تعلیم کے. یہ خوشبو والے بھائی کو بٹھا دو، بھائی بٹھا دو اس کو. تو طلباء کے یہ حالات ہیں کہ وہ ایک صفحہ پڑھ کر تھک جاتے ہیں اور ان پر سکینت نازل ہوتی ہے، یعنی وہ ایسے لگتا ہے کہ جیسے پتہ نہیں کب سے پڑھ رہے ہیں بیچارے. اور جس کے پاس 2 لفظ آ جاتے ہیں جو وہ سیکھ لیتا ہے، اب اس کو وہ ہضم نہیں ہوتے. میں اکثر طلباء کو جب اسباق پڑھاتا ہوں تو ان سے بھی یہی کہتا ہوں کہ یہ ایک حجاب ہے. اللہ رب العزت نے اس کائنات کو بنایا ہے، اس میں بہت ساری چیزیں رکھی ہیں ہمارے سیکھنے کے لیے. اتنا کچھ ہے کہ صرف کتابوں سے نہیں، ہم اپنی زندگی سے بھی سیکھتے ہیں. تو اس غلط فہمی میں مت رہیں کہ آپ کی کتابیں آپ کے لیے اتنا بڑا سرمایہ ہیں کہ آپ سب کچھ کر گزریں گے. یہ کبھی کبھی حجاب کا باعث بھی بن جاتی ہیں. 2-4 لفظ پڑھتے ہیں، دماغ خراب ہو جاتا ہے. آپ کے سامنے 20 مثال ہیں. پہلے پڑھا ہے، پڑھ کر پھر استاذ کو اس کو ہی گمراہ کہہ دیا ہے، پڑھا ہے پھر اس کو کافر کہہ دیا ہے. یعنی اتنا پڑھ گئے کہ استاذ کافر ہو گیا ہے. جن سے پڑھا ہے ان سب کی تکفیر کر دی، تضلیل کر دی، تفسیق کر دی. تو یہ ہماری اوقات ہے، یعنی ہمارے ہاں تو پڑھائی کے یہ حالات ہیں. اب آئیے قرآن حکیم کے اس مضمون کی طرف. یہ کسی عام بندے کی بات نہیں ہے، یہ صاحب کتاب ہیں، رسول ہیں. رسول وہی ہوتا ہے جو صاحب کتاب ہو. نبی سے یہ خاص ہوتا ہے، یعنی ہر رسول نبی ہوتا ہے لیکن ہر نبی رسول نہیں ہوتا. تو حضرت جناب موسیٰ علیہ السلام صاحب کتاب ہیں، صاحب شریعت ہیں، کلیم اللہ ہیں، کلم اللہ موسیٰ تکلیما کے خطاب سے مشرف ہیں. جناب موسیٰ علیہ السلام اور دیگر انبیاء کرام صلوات اللہ وسلامہ علیہم اجمعین یہ نفوس قدسیہ براہ راست اللہ تبارک و تعالیٰ سے سیکھتے ہیں. اور پھر ان کے پاس دوسرا ذریعہ جو ہوتا ہے وہ وحی الہی ہے. وحی کے ذریعے یہ کام کرتے ہیں، جو اللہ کا حکم ہوتا ہے وہ کرتے ہیں. اب اللہ رب العزت سے علوم حاصل کرنے والے اور اللہ رب العزت کے بھیجے ہوئے اللہ کے رسول کو بھی ضرورت پڑی کہ وہ اللہ ہی کے ایک بندے سے سیکھے. اب ضرب یضرب ضربا سے ہمارا علم شروع ہوتا ہے. میں اکثر کہتا ہوں طالب علموں کو کہ یہ ضرب یضرب ضربا نہیں، نصر ینصر نصرا. بھئی ضرب یضرب تو یہ مار پٹائی ہے، تو نصر ینصر کا مطلب ہے مدد کرنا. اس کے بھی اثرات ہوتے ہیں. ساری زندگی ضرب یضرب ضربا فہو ضارب پڑھیں گے تو اس کے اثرات مرتب ہوں گے طبیعت پر. اس کو نصر ینصر کر لیں مہربانی کر کے. تو جس کا نقطہ آغاز یہ ہے کہ ہم اس پر بھی غور نہیں کرتے اور 2-4 لفظ انگریزی کے آ جائیں تو دماغ اور خراب ہو جاتا ہے. اور ادھر اللہ کے نبیوں کا یہ حال ہے. اس بارگاہ میں یہ حالات ہیں کہ جناب موسیٰ علیہ السلام نے تو اس نظریے سے فرمایا تھا کہ میں سب سے بڑا عالم ہوں، کیونکہ حقیقت تو یہی ہے کہ بنو اسرائیل میں اس وقت ان سے بڑا تو کوئی عالم نہیں تھا. لیکن اللہ رب العزت نے اس بات کو بھی پسند نہ فرمایا اور فرمایا کہ ہے تمہارے علاوہ بھی ہمارا ایک بندہ ہے جس کے پاس بہت کچھ ہے. فرمایا وَعَلَّمْنَاهُ مِن لَّدُنَّا عِلْمًا، ہم نے اسے علم لدنی عطا فرمایا ہے. وہ خاص علوم ہیں اور خود اس حدیث میں بھی موجود ہے. خود جناب خضر علیہ السلام نے بھی فرمایا حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کہ جو علوم اللہ نے آپ کو عطا فرمائے ہیں وہ میرے پاس نہیں ہیں.
اور جو مجھے عطا فرمائے ہیں وہ آپ کے پاس نہیں ہیں۔ اسی لیے حضرت موسیٰ علیہ السلام ان الفاظ کے ساتھ عرض گزار ہوئے، هل اتبعک علی ان تعلمنی مما علمت رشدا، کیا میں آپ کی اتباع کر سکتا ہوں، آپ کی صحبت اختیار کر سکتا ہوں اس پر جو اللہ نے آپ کو ایک مخصوص علم عطا فرمایا ہے؟ تو ہمارے ہاں صوفیاء کرام کی بارگاہ میں آنے کے لیے، خانقاہی نظام میں داخلے کے لیے اور نسبت حاصل کرنے کے لیے یہ پہلا زینہ ہے کہ اپنی تمام تر خواہشات کو، کہتے ہیں المرید لا یرید، حقیقتاً مرید وہ ہے جس کے ارادے اور جس کی خواہشات ختم ہو جائیں۔ حضرت امام ربانی مجدد الفسانی علیہ رحمہ فرماتے ہیں کہ جب کوئی محب جو سچی محبت کرتا ہے محبوب سے، اس کی محبت کے کامل ہونے کی یا سچا ہونے کی نشانی یہ ہے کہ محبوب کے غم و غصے کا اور اس کی محبت کا فرق نہ کرے، یعنی وہ ناراض ہو یا خوش ہو، غصہ کرے یا وہ محبت کا اظہار کرے، وہ ایک نظر سے دیکھے۔ ایاز کو سلطان محمود غزنوی نے سب کو خربوزہ دیا تو سارے تھو تھو کرنے لگے، کڑوا ہے کڑوا ہے، تو ایاز کو دیا تو اس نے آرام سے کھا لیا۔ تو کسی نے کہا، آپ کتنے اطمینان سے کھا گئے جیسے میٹھا ہوتا ہے؟ اس نے کہا ہر روز تو اسی ہاتھ سے میٹھا ہی کھاتے ہیں نا، اگر کڑوا اب مل گیا ہے تو کوئی بات نہیں۔ تو ظرف کی بات ہے، سیکھنے کی بات ہے کہ یہ ہمارے ہاں تو یہ چیز ناپید ہے۔ ہم تو یہ سمجھتے ہیں کہ جو ہمارے مزاج کے موافق بات کرے ہم اس کے ساتھ ہیں، وغیرہ ٹھیک ہے۔ اس لیے یہ بنیادی بات ہے کہ جب آپ اس راہ پر چلتے ہیں، یہ کوئی تماشا نہیں ہے، کوئی فارمیلٹی نہیں ہے کہ کبھی ادھر کبھی ادھر، جب جو دل کیا کر لیا شتر بے مہار، تو یہ مناسب نہیں ہے۔ جب آپ اس راہ پر چلتے ہیں، اس طریقت کی وادی میں قدم رکھنا ہے، تو سب سے پہلی بات یہ ہے کہ اپنے آپ کو یہ سمجھ لیں کہ میرے پاس کچھ نہیں ہے۔ حضرت شیخ ابو بکر شبلی علیہ الرحمہ خیر نساج کے پاس حاضر ہوئے، ان سے درخواست کی بیعت کر لیں۔ انہوں نے بیعت کر لی، توبہ کروا دی۔ ازاں بعد انہوں نے دیکھا کہ یہ بڑا باصلاحیت ہے، تو انہوں نے سوچا کہ اب یہ مڈل لیول کا نہیں ہے، اب اسے انٹر لیول پر، میٹرک لیول پر جانا چاہیے، تو حضرت سید الطائفہ جنید بغدادی کے حوالے کر دیا۔ حضرت جنید بغدادی علیہ رحمہ بھی پھر نباز تھے۔ حکیم کا، طبیب کا کام ہی یہ ہے کہ مرض کے مطابق دوا دینا، مریض کی طبیعت کے موافق نہیں، اس کے مرض کے موافق کہ مرض کیسا ہے۔ انہوں نے فرمایا کہ تم جس علاقے میں حکمرانی کرتے رہے ہو وہاں جاؤ اور وہاں جا کر گداگری کرو، مانگو، کیا بیکاری بن جاؤ۔ وہ چلے گئے وہاں، بھیک مانگتے رہے، کہتے ہیں 1 سال بھیک مانگتے رہے، کسی نے کچھ نہیں دیا۔ آئے تو شیخ نے فرمایا اب پتہ چلا ہے تمہاری کیا حیثیت ہے؟ پھر فرمایا اب اس شہر میں جاؤ، سب سے معافی مانگ کے آؤ، جس جس کا دل دکھایا ہے۔ یہ کون سی توبہ ہے کہ ساری زندگی لوگوں کے پلاٹ پر ناجائز قبضہ کرو، جھوٹے پرچے کٹوا دو، لوگوں کی عزتیں پامال کر دو، لوگوں کے حصے ضبط کر لو، بہنوں کے حصے وراثت کے، بیٹیوں کے، پھوپھیوں کے، خالاؤں کے ہضم کر جاؤ، اور بعد میں لمبی داڑھی رکھ کر، بڑا امامہ پہن کر، جبہ پہن کر کو یا اللہ مہربانی کر دے۔ یہ کیا بات ہے؟ حضرت یونس علیہ السلام جو ہیں، ان کی قوم کی معافی وہ یہ تھی کہ جب عذاب کے لیے انہیں پتہ چلا تو تمام لوگ، جس جس نے جو زیادتی کی تھی، اس نے اپنے مکان کے اندر کسی نے ایک اینٹ بھی کسی کی استعمال کی تھی تو مکان منہدم کر کے اس سے اینٹ نکال کر اس بندے کو جس کی وہ تھی اسے واپس کر کے پھر اللہ سے عرض کیا اب معاف کر دے۔ یہ معافی ہے؟ یہ کیا معافی ہے
کہ ساری زندگی لوگوں کے ساتھ بدسلوکیاں کریں اور بعد میں ایک محفل کروا کے جنت میں چلے جائیں آپ؟ تو یہ بنیادی بات ہے۔ حضرت جناب ابو بکر شبلی جو کبار صوفیاء سے ہیں، ان کی تربیت کے لیے حضرت سید الطائفہ جنید بغدادی علیہ الرحمہ نے یہ ارشاد فرمایا کہ جائیے نہاوند جا کر سب سے معافی مانگیے۔ انہوں نے ایک ایک دروازہ جہاں جہاں محسوس ہوتا تھا کہ دل آزاری کی ہے وہاں معافی مانگے۔ پھر اس کے بعد جب اس معیار پر پورا اترے تو حضرت جنید بغدادی نے یہ فرمایا کہ اب تم اس لائق ہو گئے ہو کہ میری خانقاہ میں رہنے والے درویشوں کا بچا ہوا کھانا کھا سکتے ہو۔ ہمیں تو اچھی پلیٹ میں چاہیے، بوٹیاں بھی گن گن کر کھاتے ہیں۔ میں نے خود اسی عرس پاک پر 27 ستمبر کی تقریب میں حضرت شیخ الحدیث حافظ محمد عالم صاحب رحمۃ اللہ علیہ محدث سیالکوٹی، ان کو اپنی آنکھوں سے دیکھا، اور ان کے ساتھ حضرت مولانا ضیاء اللہ قادری رحمۃ اللہ علیہ، ان دونوں شخصیات کو اس وقت حویلی میں لنگر ہوتا تھا، دونوں کو دیکھا کہ ضیاء اللہ قادری صاحب ایک رومال رکھتے تھے کندھے پر، اس رومال میں چاول ڈالے ہوئے تھے، اور بندوں کے درمیان عام لنگر جہاں ہوتا ہے وہاں بیٹھ کر کھا رہے تھے۔ مجھے ابا جی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ وہ مولوی صاحب بیٹھے نا، ان ٹھال کے اندر لے جاؤ۔ تو میں نے ان سے گزارش کی جا کر، تو انہوں نے کہا کہ جناب اسی بالکل ٹھیک ہے، کوئی ایسی گل نہیں۔ یہ میر قطبی پڑھ کر، سلم پڑھ کر، ملا حسن پڑھ کر، اب تو بغیر پڑھے بھی خیر دماغ خراب ہے، لیکن یہ پڑھ کر لگتا ہے کہ پتہ نہیں کیا بن گئے ہیں۔ تو یہ ان کی بات کر رہا ہوں جنہوں نے سب کچھ پڑھ لیا تھا، لیکن وہ کہتے تھے کہ ہمارے لیے یہ بھی سعادت مندی ہے، اس لیے کہ وہ یہ دیکھ رہے تھے حضرت موسیٰ علیہ السلام کا عمل کہ حل اتبعک الی ان تعلمنی مما علمت رشدا، وہ سیکھنے کے لیے آتے ہیں۔ اس لیے یہ بات ذہن میں رہے کہ ہم جب خانقاہ سے متعلق ہوتے ہیں تو یہ بات ہمارے پیش نظر ہونی چاہیے کہ ہم خالی برتن لے کر آئے ہیں۔ اگر برتن پہلے سے ہی بھرا ہے تو اس میں کیا ڈالیں گے؟ پہلے سے ہی اس میں غرور، تکبر، حسد اور انانیت ہے، عجب ہے، یہ ساری چیزیں پہلے سے موجود ہیں، تو ظاہر ہے اس میں کوئی اور چیز نہیں بھر سکیں گے۔ اس لیے یہ ایک بنیادی نقطہ ہے۔ پھر اس کے بعد اب چونکہ یہ سوشل میڈیا عام ہے، ذرائع ابلاغ میں بھی اس کا کافی زیادہ اثر رسوخ ہے کہ تعلیم و تعلم کے لیے، دعوت و تبلیغ کے لیے بھی یہ استعمال ہوتا ہے، تو لوگ اپنی عقلوں کے موافق جتنا علم ہے، جتنی عقل ہے، جتنا شعور ہے، وہ اس کے مطابق اس کا استعمال کرتے ہیں، اور کسی بھی خبر کی تصدیق کیے بغیر آنکھیں بند کر کے اس کے پیچھے چڑھ جاتے ہیں۔ تو کسی بھی خبر کے صحیح یا غلط ہونے کے لیے سب سے پہلے قرآن حکیم نے جو معیار دیا ہے، شریعت نے جو معیار دیا ہے، اسے پورا کریں۔ اور اہم ترین بات یہ ہے کہ ہم اہل سنت و جماعت خاص طور پر، میں اس بارے میں کبھی بھی پس و پیش کا شکار نہیں رہا، اور بڑے شرح صدر کے ساتھ، یہ نہیں کہ کوئی وقت گزرتا ہے تو زیادہ سمجھ آتا ہے، اس سے پہلے بھی یہی سمجھ تھی، یہی انڈرسٹینڈنگ ہے ہماری۔ اور میں جب دوست شامل حلقہ ہوتے ہیں، جب بیت و ارادت کے لیے آتے ہیں، ان سے بھی کہتا ہوں کہ ہمارے ہاں تو یہ رواج ہوتا ہے کہ مریدین آتے ہیں، یعنی جو مبایعین آتے ہیں بیعت کے لیے، انہیں آنکھیں بند کر کے بس 2 کلمے پڑھا کے ان کو کہہ دیا چلو جی ہو گئے ہو تسی بیعت۔ میں یہ نہیں کرتا، میں سب سے پہلے انہیں مقاصد بیعت بتاتا ہوں، اس کا مفہوم ان کے سامنے رکھتا ہوں، اس کے ساتھ جڑی ہوئی چیزیں، ضروری معاملات رکھتا ہوں، تاکہ انہیں پتہ چلے کہ ہم صحیح کام کر رہے ہیں یا غلط کر رہے ہیں۔ یعنی اپنے تئیں وہ یہ سمجھ رہے ہوں کہ ہم بڑے مجاہد ہیں، ہم دین کا کام ایسے کریں گے، ہم ویسے کریں گے، تو میں انہیں بتاتا ہوں کہ دین کا کام کیسے کرنا ہے، کیا سوچنا ہے۔ اسی لیے میں اس بابت بھی ہمیشہ یہ بات لوگوں کو عرض کیا کرتا ہوں کہ پرسنلی جو مجھے میرے بزرگوں نے چیزیں میرے ذمہ لگائی ہیں، اور جو اللہ تعالیٰ کے فضل سے اور ان حضرات کی توجہات سے جو سیکھا ہے، وہ یہی ہے، جیسے جیسے عمر بڑھ رہی ہے، وقت گزر رہا ہے، اس بات کا ادراک
اور اس بات کا جو تیقن ہے، جو یہ یقین ہے، وہ پہلے سے زیادہ بڑھتا جا رہا ہے کہ جتنا اچھا انداز تربیت کا اور تبلیغ کا اور مؤثر انداز صوفیاء کرام کا ہے، ایسا کوئی اور انداز نہیں ہے، اس لیے کہ یہی منہج نبوت ہے۔ انبیاء کرام صلوات اللہ وسلام علیہم اجمعین ہوں یا خود ہمارے آقا مولا جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات گرامی ہوں، ہمارے لیے سب سے بڑی جو چیز ہمارے پیش نظر ہونی چاہیے وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا اسوہ حسنہ ہے۔ تو ہم اہل سنت، جن کی نشانی سنیت ہے، سنت ہے، جن کی علامت محبت ہے، جن کی علامت ادب ہے، جن کی علامت ایک دوسرے کے ساتھ محبت سے، احترام سے پیش آنا اور ہر ایک کو عزت کی نگاہ سے دیکھنا ہے، ان کے اگر یہ حالات ہو جائیں کہ یہ ایک دوسرے کی جان کے دشمن ہو جائیں اور ایک دوسرے کی جان لینے پر اتر آئیں، تو ہم جیسے لوگ جو کسی بھی منصب پر فائز ہیں، ان کی یہ ذمہ داری بنتی ہے کہ وہ عوام کو اور ایسے جو شتر بے مہار ہیں انہیں سمجھائیں کہ یہ غلط ہے۔ میں بالکل اشغاف الفاظ میں ایسی باتوں کی ہمیشہ تردید کرتا آیا ہوں۔ ابھی ریسنٹلی آپ نے دیکھا داتا دربار رحمۃ اللہ علیہ، داس صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے دربار پر بدتمیزی کی ہے۔ یعنی ایک چیز ہے، آپ کو کوئی بندہ اچھا نہیں لگتا، نہ سنیں اس کی گفتگو، لیکن مسجد میں بدتمیزی کرنا، پھر اس پر وضاحت کرنا کہ جی مسجد میں ہوا ہے، اس میں کون سی بات ہے؟ بھائی آپ کسی کا نظریہ نہیں پسند کرتے تو نہ سنیں، لیکن مسجد میں جوتے مارے گئے باقاعدہ، کیا مطلب ہے اس کا؟ بالکل میں اس بات کی 1% بھی حمایت نہیں کر سکتا، اور صرف میں نہیں، تمام صوفیاء کا طریقہ ہے۔ ہم اگر مسجد کے اور مجلس کے آداب نہیں سیکھ سکے تو ہم دین کا نفاذ خاک کریں گے؟ یہ کیسے ممکن ہے کہ جس شخص کی اپنی تربیت نہیں ہوئی، جسے مسجد کے اور مجلس کے آداب، نعت خوانی کے آداب اور تلاوت قرآن ہو رہی ہو، مشائخ علماء سٹیج پر بیٹھے ہوں، آپ جوتے ماریں؟ ہم کسی دنیا دار کو بھی اس طرح جوتا مارنے کے حق میں نہیں ہیں، چاہے جائے کہ مقدس محافل کے اندر یہ حرکتیں کی جائیں اور بعد میں اس کو کہہ دیا جائے جی فلاں ادھر آیا تھا، فلاں تھا۔ بھائی ہمیں کسی سے کوئی سروکار نہیں، ہم سمجھتے ہیں کہ آپ کو جس سے اختلاف ہو، آپ اس کا اختلاف علم کے ساتھ، دلیل کے ساتھ اس کا رد کریں، آپ کا حق ہے۔ لیکن میں اپنے تمام محبین سے اور جملہ سامعین سے یہ بات گزارش کروں گا اور انہیں دعوت فکر دوں گا، اگر آپ کو یہ شوق ہے، آپ کو لگتا ہے کہ یہ فکر اچھی ہے تو 10-15 سال اور ضائع کر لیں اس میں، لیکن میرا آج بھی یہی شرع صدر ہے اور انشاءاللہ کل بھی یہ ہوگا کہ یہ ہمارے طریقہ صوفیاء کے خلاف ہے، ہم اس کی قطعاً حمایت نہیں کر سکتے، بالکل جسٹیفائی نہیں کر سکتے، 1% بھی اس کے حق میں نہیں ہے۔ اسی طرح کسی ایک شخصیت کے ساتھ مسلک کو جوڑ دیا جائے اور پھر بعد میں جب دل چاہے کسی کی تکفیر کر لو، جب دل چاہے کسی کی تضلیل کر دو۔ ایسی 20 مثالیں موجود ہیں۔ 90 کی دہائی میں، 80 کی دہائی میں ہمارے ہاں لوگ مسلک کے نام پر ایک دوسرے کو کافر کہتے تھے، آج انہی کے پیچھے نمازیں پڑھ رہے ہیں۔ مطلب دیکھیں، دین کا معیار شخصیات کے اعتبار سے نہیں بدلتا، دین نے جن مسائل میں فلیکسیبلٹی رکھی ہے ادھر ہے، اور جہاں نہیں ہے وہاں کسی کے لیے بھی نہیں ہے۔ ایسا جہاد کوئی نہیں ہے کہ 2-4 مولویوں پر فرض ہو، باقی پیروں پر نہ ہو۔ یعنی جو آپ کے مزاج کے لوگ ہوں ان پر جہاد فرض نہ ہو، اور جو آپ کے مزاج سے واقف نہ ہو، اس سے یعنی موافقت نہ رکھتے ہوں، آپ سمجھیں کہ یہ سب دین سے باہر ہیں۔ سمجھ رہے بات؟ اسی طرح یہ ساری چیزیں ماضی میں ہمارے کچھ علماء، کچھ مشائخ جنہیں اپنے ویژن کے اعتبار سے یہ لگتا تھا کہ دوسرے ممالک میں جا کے تبلیغ کرنی چاہیے، وہ چلے گئے، جاتے ہیں، لیکن ادھر شروع ہو گئے لوگ کہ جی یہ ملکہ برطانیہ کے وہ وفادار ہیں، فلاں ہیں، اور آج وہ سارے کے سارے ملکہ برطانیہ کے خود وفادار ہیں۔ ہم تو نہ اس وقت کہتے تھے کہ یہ وفادار ہیں، نہ آج والوں کو کہتے ہیں۔ ہم یہ سمجھتے ہیں
کہ کسی دوسرے ملک میں جانا، دین کا کام کرنا اچھی بات ہے، وہ پی آر کے ذریعے ہو جائے، وہ نیشنلٹی کے ذریعے ہو جائے، وہ ویزا پر ہو جائے، اچھی بات ہے، جائیں، لیکن کم از کم بند گلی میں نہ جائیں کہ پہلے ساری دنیا کو اپنا معیار بتا دیں کہ ہمارے مسلک کا یہ معیار ہے کہ ہم کسی سے ہاتھ بھی نہیں ملاتے دوسرے سے، اور بعد میں ہاتھ ملانا تو درکنار ان کے پیچھے نمازیں پڑھیں، تو پھر امت کے لیے کوئی خاص راہ بھی تو چھوڑ دیں کہ لوگ کیا کریں۔ اس لیے میں آپ کو وہ منہج وسیط اور جو حقیقتاً ایک معتدل رائے ہے وہ بتا رہا ہوں کہ یہ زیادتی ہے۔ مناسب بات یہ ہے کہ جہاں آپ کو گستاخی، بے ادبی اور بد اعتقادی نظر آئے وہاں آپ یقیناً نماز نہیں پڑھیں گے، اور جہاں ایسا معاملہ نہ ہو تو بلا وجہ ہر بات میں آپ مسلک کو لیں آئیں، خواہ مخواہ میں بھلے وہ آپ کا ہم مسلک ہی ہو۔ اسی بات نے ہمارے اندر سے جماعت کی اہمیت ختم کر دی ہے، نماز کی اہمیت ختم ہو گئی ہے۔ یعنی موٹر ویز پر اور ادھر ادھر ہائی ویز پر ہم جاتے ہیں تو بسا اوقات دیکھتے رہتے ہیں بندے کے، لو جی اگے امام ویکھیے کون ہے، کمال ہے، آپ کو مکلف ہیں اس بات کے کہ ہر وقت، یعنی صحیح العقیدہ لوگ ہیں ہمارے ہاں یہاں، تو اکا دکا لوگ اگر بیچ میں کوئی ایسے آتے ہیں تو اس کے لیے بھی شریعت نے اپنے معیار رکھے ہیں۔ اس لیے میں اکثر یہ بات دوستوں کو عرض کرتا ہوں کہ ہم اہل سنت و جماعت ہیں، ہمارا اپنا ایک عقیدہ ہے، اپنے تمام اصول و ضوابط ہیں، لیکن مسلک اہل سنت کسی ایک شخصیت کے ساتھ نہ جوڑا جائے، اور اس کو صرف ایک بریلویت کے دائرے میں اور اس حصار میں بند نہ کیا جائے، اس لیے کہ بریلویت ایک نسبت ہے دیگر نسبتوں کی طرح، لیکن مسلک ہمارا اہل سنت و جماعت ہے۔ کیا ہے؟ اہل سنت و جماعت۔ اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی ہمارے امام ہیں، پیشوا ہیں، ہمارے مقتدیٰ ہیں، لیکن ان سے بھی بڑے مقتدیٰ اور پیشوا حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی ہیں، ان سے بھی بڑے مقتدیٰ و پیشوا حضرت شیخ عبدالحق محدث دہلوی ہیں، اور ان سب سے بڑھ کر حضرت امام ربانی مجدد الف ثانی ہیں۔ اس لیے ان تمام نفوس قدسیہ کی تمام کی تعلیمات کو اور ان کی تشریحات کو جو انہوں نے دین کے بارے میں تشریحات کی ہیں، اسی طرح حضرت پیر مہر علی شاہ علیہ رحمہ گولڑوی، آپ کی ذات گرامی، یہ تمام جن حضرات کے میں نے نام لیے ہیں یہ تمام ہی مسلک اہل سنت و جماعت کے ائمہ ہیں، اور ان تمام کی تشریحات میں سے کسی ایک کی تشریح پر بھی، کسی ایک کی تصریحات پر کوئی عمل پیرا ہو کر دین کا کام کرے تو وہ صحیح العقیدہ مسلمان ہے۔ سمجھ آ گئی بات؟ اس لیے یہ مت کریں، شخصیات کے پیچھے لگا کر مسلک کو چھوٹا مت کریں، اس بات کا دھیان کریں۔ اور اسی طرح میں اپنے تمام احباب کو اس بات کے لیے بھی تنبیہ کرتا ہوں، وارننگ دیتا ہوں کہ سوشل میڈیا پر اس طرح کی تمام لڑائیاں، جھگڑے اور ان تمام چیزوں سے پیچھے رہیں۔ ایسے تمام معاملات جن سے دین کی بدنامی ہوتی ہو، دینداروں کی عزتیں اچھالی جاتی ہوں، وہ آپ کا ہم خیال ہو یا آپ کا مخالف ہو، آپ ایسی چیز میں حصہ نہیں لیں گے، یہ بالکل نامناسب ہے، ہم اس بات کی ہرگز اجازت نہیں دیں گے۔ دین اسلام نے ہمیں ایک نصاب عطا فرمایا ہے، نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، المسلم من سلم المسلمون من لسانہ و یدہ، صحیح مسلمان وہ ہے جس کے ہاتھ اور زبان سے دوسرے مسلمان محفوظ رہیں۔ ہم اپنی زبان سے بھی دوسروں کو اذیت دے رہے ہیں، اپنے ہاتھوں سے بھی اذیت دے رہے ہیں، اور پھر ہمیں یہ لگتا ہے کہ ہم دین کا بڑا کام کر رہے ہیں۔ آخری بات یہ ہے، وقت میرا ختم ہوا چاہتا ہے، آخری گزارش یہ ہے کہ اپنے اندر برداشت پیدا کریں۔ میرے تمام دوست احباب، ہمارے خیر الامم فاؤنڈیشن پاکستان کے جملہ ورکرز جہاں جہاں جو کام کرتے ہیں، جس طرح سے بھی ان کی ذمہ داریاں ہیں، میں اپنی ذات کے اعتبار سے بھی اور آپ کو اپنے تمام ذاتی معاملات میں بھی، اجتماعی معاملات میں بھی یہ کلمہ نصیحت کے طور پر عرض کر رہا ہوں کہ لوگوں کی گالیوں کا، بدتمیزی کا، بد تہذیبی کا جواب کبھی بھی ان کی زبان میں نہیں دینا۔ ہمارا جواب قرآن کریم والا ہے کہ وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا۔ ہم سے جب کوئی اس بارے میں بات کرے گا کہ آپ یہ نہیں کرتے، وہ نہیں کرتے، تو ہم کہیں گے بھائی ہم آپ کی خدمت میں سلام پیش کرتے ہیں اور آپ کی تمام بدتمیزیوں پر اللہ سے مدد چاہتے ہیں، اور ہم وہی کہیں گے
جو حضرت یوسف علیہ السلام نے فرمایا تھا فصبر جمیل واللہ المستعان علی ما تصفون، تم جو کچھ بھی کہتے ہو ہم اس پر صبر کریں گے۔ اس لیے یہ ریکارڈڈ بات ہے، کوئی ہمیں کچھ بھی کہے کسی بھی معاملہ میں ہم وہی کریں گے جو ہمیں صحیح لگتا ہے، اور ہمیں جو صحیح لگتا ہے وہ کر رہے ہیں۔ اس سے بہتر کسی کو لگے تو اسے اجازت ہے، وہ جہاں چاہے جائے، جو اس کا دل چاہتا ہے کرے۔ میں نے آپ کے سامنے نصاب رکھا ہے، ان قریب کتاب بھی میری آ جائے گی، اس میں بھی تمام چیزیں موجود ہیں مقالات حکمت میں، آپ ان کو بھی دیکھ سکتے ہیں۔ وقتاً فوقتاً میں سوشل میڈیا پر بھی لکھ کر عرض کیا کرتا ہوں، بول کر بھی۔ انشاءاللہ میں اپنے تمام اقوال و افعال کا ذمہ دار ہوں اور اس پر کھڑا ہوں، نہ مجھے کسی مولوی کا کوئی خطرہ ہے، نہ کسی جماعت سے کبھی مرعوب ہوا ہوں اور نہ ہونے والا ہوں۔ اور میں نے بڑے بڑے لوگوں کو دیکھا کہ وہ بیچارے ایسے ہی دو چار پروگرام دیکھتے ہیں، اجتماعات دیکھتے ہیں تو متاثر ہو جاتے ہیں۔ الحمدللہ میں صاحب قبلہ کی توجہات کا محتاج ہوں اور ان کی توجہات عالیہ سے اپنی بات پر قائم ہوں، اور اپنا ایک ویژن ہے، جس شخص کو کسی معاملے میں کسی قسم کا کوئی مسئلہ ہو میرے پاس بیٹھے، مجھے مطمئن کرے، میرے سوالوں کا جواب دے، میں ہر بات ماننے کو تیار ہوں، لیکن پھر میں بھی کچھ سوال کروں گا، ان کے بھی جوابات چاہیے۔ یہ تو نہیں ہے کہ آپ سوال ہو جائیں، آپ سوال کریں گے پھر ہم بھی سوال کریں گے، پھر ہم ایسے سوال کریں گے کہ آپ کے پاس جواب نہیں ہوگا۔ اس لیے میں نے جو باتیں عرض کی ہیں اس سے بڑھ کر زیادہ بولڈ اینڈ بلنٹ ہو کے نہیں کہنا چاہتا۔ امید ہے کہ آپ حضرات سمجھ گئے ہوں گے۔ آپ حضرات کو محتاط رہنا ہوگا، اپنے اندر برداشت پیدا کریں، اعتدال کی راہ پر آئیں۔ بدتمیزی، بد تہذیبی نہ دین کے نام پر برداشت ہے ہمیں، نہ سیاست کے نام پر۔ اس کو کوئی نام بھی دیا جائے، اس کا دین سے تعلق نہیں ہے۔ اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ۔ محبوب، یہ اللہ کی آپ پر رحمت ہے کہ آپ لوگوں کے ساتھ نرمی سے پیش آتے ہیں۔ اگر آپ اس طرح سے سخت کلام فرمانے والے ہوتے تو یہ آپ کے ارد گرد آپ کے اصحاب جمع نہ ہوتے بلکہ چھوڑ جاتے آپ کو۔ اس لیے نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اس بات کو پسند نہیں فرمایا، اللہ رب العزت بھی پسند نہیں فرماتا۔ ہم کوشش کریں گے کہ وقتاً فوقتاً آپ کی خدمت میں یہ گزارشات کرتے رہا کریں۔ مجھ سے اگر بھول چوک ہوئی ہو، کمی بیشی ہوئی ہو تو میں اللہ تعالیٰ سے معافی کا طلبگار ہوں۔ اللہ تعالیٰ ہمارے احوال پر رحم فرمائے۔ ہزار خوف ہو لیکن زباں ہو دل کی رفیق، یہی رہا ہے ازل سے کلندروں کا طریق۔ میرے لیے تو ہے اقرار باللساں بھی بہت، ہزار شکر کے ملا ہیں صاحب تصدیق۔ اور علامہ ڈاکٹر محمد اقبال نے کیا خوبصورت لکھا کہ افراد کے ہاتھوں میں ہے اقوام کی تقدیر، افراد کے ہاتھوں میں ہے اقوام کی تقدیر، ہر فرد ہے ملت کے مقدر کا ستارہ، دیں ہاتھ سے دے کر اگر آزاد ہو ملت، دیں ہاتھ سے دے کر اگر آزاد ہو ملت، ہے ایسی تجارت میں مسلمان کا خسارہ۔ محتشم سامعین، اپنے ظرف کو تھام کر براہ کرم تشریف رکھیے، محبت کے ساتھ تمام دوست تشریف رکھیے۔ پہلے ہی میں نے عرض کی کہ سیکورٹی والے احباب کھڑے جو لوگ تھے ان کی وجہ سے کچھ پریشان ہیں، تو براہ کرم تمام دوست اپنی اپنی نشستوں پر تشریف رکھیے۔ اب ہمارے ایوان میں ہم چلتے ہیں پھر اس محبت برے سلسلے کی طرف، نعت رسول مقبول صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا وہ سلسلہ کہ جو اہل سنت کی جان ہے، جو اہل سنت کی پہچان ہے۔ شاعر کیا خوب کہتا ہے کہ جب سے دل میں غم احمد کو بسا رکھا ہے، جب سے دل میں غم احمد کو بسا رکھا ہے، مجھ کو اللہ نے ہر غم سے بچا رکھا ہے، اور یہ تمہاری ہی عنایت ہے، کرم ہے آقا، یہ تمہاری ہی عنایت ہے، کرم ہے آقا،
ورنہ مجھ جیسے گنہگار میں کیا رکھا ہے، جب سے دل میں غم احمد کو بسا رکھا ہے، مجھ کو اللہ نے ہر غم سے بچا رکھا ہے۔ میں ایک دفعہ پھر التماس کروں گا تمام دوست براہ کرم، محفل کے آداب ہوتے ہیں، کچھ اس کو ملحوظ خاطر رکھتے ہوئے اپنی اپنی نشستوں پر بیٹھ جائیں۔ اب میں دعوت کلام دے رہا ہوں ہمارے ایوان میں نعت رسول مقبول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے حوالے سے۔ ملک پاکستان کا بڑا ہی خوبصورت نام، بڑے جانے پہچانے ہیں آپ، اور آپ کا انداز بڑا جسے کہتے ہیں کہ خوبصورت انداز ہے، جو واقعتاً اساتذہ والا یا سیکھے ہوئے انداز ہوتے ہیں، انہی انداز میں نعت سننے کا مزہ آتا ہے۔ میری مراد جناب سید محمد عمران افغن صاحب سے ہے۔ آپ سے التماس کر رہا ہوں کہ آپ اس مسند پر تشریف لائیں اور بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم میں مدح سرائی کے ساتھ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ درود پاک بلند آواز سے سب احباب مل کے پیش فرمائیں۔ صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ۔ مل کے پڑھیے صلی اللہ علیک یا رسول دامان یا رسول اللہ، کرم تمہارا ہے ایمان یا رسول اللہ، کرم تمہارا ہے ایمان یا رسول اللہ، کرم تمہارا ہے ایمان یا رسول اللہ۔ جھلک دکھا